سامعین، سب سے پہلے معزز چیز محمد پرویز خان کی جانب سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بڑے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ دعا سلام ہو رہی ہے۔ آج یقین کریں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آج میں جس سیٹ اپ کے ساتھ جس نوجوانوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں یہ بالکل میرے بچوں کی طرح ہیں، اور نئی جو جدید موسیقی ہے، جو نیا ٹرینڈ ہے، اور بالکل اس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اور بڑا زبردست گروپ ہے، اور گروپ کا نام ہے بابر 777 اور تعارف کرانے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا سامعین، آپ کافی عرصے سے ان کو سن رہے ہوں گے، اور یوٹیوب پہ، آپ ٹک ٹاک پہ، آپ فیس بک پہ، بہت سارے پیجز ہیں ان کے، کئی پروگرام بھی آپ نے سنے ہوں گے، بے شمار گیت سنے ہوں گے، لیکن باضابطہ طور پہ ابھی تک کا انٹروڈکشن نہیں ہوا ہوگا، ان کا تعارف نہیں ہوگا۔ آج بہت کچھ سننے کو ملے گا، اور میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن مزہ تب ہے کہ ان کے منہ سے سنیں، یہ خود بتائیں، ان سے پوچھیں کہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا، کیسے شوق پیدا ہوا، کیسے ولولہ پیدا ہوا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی بھی کام ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس پہ محنت ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، اور اس کے لیے شوق چاہیے، ولولہ چاہیے۔ سامعین، میں چاہوں گا کہ زیادہ دیر ان کے آپ کے درمیان محل نہیں ہونا چاہتے، تو سیدھا جاتے ہیں بابر 777 کی پوری جو میوزیشین ہمارے آرٹسٹ ہیں، گلوکار کے پاس جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیٹو، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر۔ سامعین، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں عرفان پپو، اور یہ بہترین آواز کے مالک ہیں، بہترین سر لگاتے ہیں، خوبصورت انسان ہے۔ ان کا پورا انٹروڈکشن میں بتاتا ہوں۔ یہ بیٹھے ہیں بابر شہزاد خان، جو بابر 777 ہے، تو یہ اس پورے سسٹم کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، میوزیشین بھی ہیں، میوزک آرٹ بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اور بہت کچھ آپ ان سے زبانی سنیں گے۔ اور یہ میرا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہے، اس کو آپ ہارمونیم پہ دیکھ رہے ہیں، یہ شمیل خان ہے۔ سامعین، جیسے آپ جانتے ہیں میں ناچیز، میرا جو شو بزنس میں ایکسپیرینس ہے 1990 سے ہے، کہاں 1990 اور کہاں 2025۔ اور پہلا جو میں اپنا بتا دوں جو شو کیا تھا 1990 میں، وہ چشتی قوال کے ساتھ کیا تھا 1990 میں، آپ کی پیدائش بھی نہیں ہے۔ تو اس سے لے کے کیا لالا تولا خانی سخیلوی، کیا نصیب اللہ، کیا خلیل حیدر، ایک لمبی رینج ہے، تو بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ اس فیلڈ میں سنا ہے۔ یقین کریں بچوں میں جو مجھے سامعین کرانٹ نظر آیا ہے نا، یقین کہ I'm really impressed، بہت امپریس ہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ خود سے یہ شاعری کرتے ہیں، خود سے ڈائریکشن کرتے ہیں، میوزک سیٹ کرتے ہیں، وہ آسان کام نہیں ہے۔ تو بابا بیٹا یہ بتائیں کہ یہ جو شوق ہے، یہ ولولہ جو ہے، آپ کو کس طرح پیدا ہوا؟ یہ آپ شوق؟ دراصل آپ کو پتہ ہے کہ جس سراؤنڈنگ میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، تو پاکستان کا 90% 85% میوزک یہیں سے پروڈیوس ہوتا ہے، جو بھی ٹرینڈنگ میوزک ہوتا ہے وہ یہیں سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو شوق تو ہمیں بچپن سے تھا، لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ کوئی 2020 سے آ رہے ہیں۔ اچھا، 2020 سے، یعنی 2020 سے ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ یہ عرفان پپو بیٹھے ہیں، تو آپ کا یہ پہلے ہی چیز تھا کہ پہلے آپ آئے یا اکٹھے آئے، یا کیا سلسلہ تھا آپ کا؟ نہیں، وہ دراصل ہم لوگ کلب لیول کی کرکٹ کھیلتے تھے۔ صحیح ہے۔ ساتھ میں تو وہ دوستوں کی شادی وغیرہ ہوتی تھی نا، تو وہاں پہ کسی نے زبردستی کہا کہ گانا سناؤ، تو اس کو ایک مرتبہ میں نے سنا، تو وہیں سے میرے مائنڈ میں آیا کہ یہ اپنے جیسا ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق میرے خیال میں آپ کے گھر بھی اکٹھے ہیں۔ ہاں، گھر بھی اکٹھے ہیں، اور آپ بیسٹ فرینڈ بھی ہیں، تو یہ بھی پتہ چلا ہے۔ تو عرفان بابو، آپ یہ بتائیں، آپ تو سننے میں آئے کہ اچھے کرکٹر بھی تھے، ابھی بھی ہیں، تو آپ کو موسیقی میں لے آنے والے کیا بابر ہی ہیں؟ کس طرح شوق پیدا ہوا؟ اچھا، سریکی بھی ہوگی، اردو بھی ہوگی، پپو بھرا عرفان پپو، کس طرح تیرے شوق پیدا تھیا اس موسیقی چاؤں؟ لالا پرویز شوق سانو بہت کافی عرصے تو آئے تے میرے نال کوئی ایسا بندہ کون ہے جہاں مطلب گل ہے کہ میں اپنے ویسے گھر یا باہر یا کتھائیں گراؤنڈ تے جی کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے بھائی بابر نال، تو ویسے ہی گاندے ہوتے آپ شوق ہے گاندے ودے ہوندے سے، تو اس تو بعد بھائی بابر من ملا، یہ بات مطلب گل ہے کہ یہ شوق رکھیں ہے موسیقی نال، انہوں میں بہو رکھے نا، جس سے سارا ملاپ تھے تو ایک کدی جہاں تے اساں نا مطلب دوستوں کی شادی تے ہلکا پھلکا پروگرام کیتا، تو بابر بھائی بالٹی مریندا ہے،
बाल्टी सी कंगे नाल मरेंदा है। हाँ तुहाडी वीडियो दे विच अक्सर मैं ॾिठा समीन इन्हां दी जो घी वाली बाल्टी होंदी है अगर 5 साल पिछले लगे वञो क्योंकि इस ग्रुप दा टोटल जरा कैरियर 8 साल है, इट्स माय थिंकिंग। और पिछले 5 साल से जो है ना ये कैनल्स पे आ रहे हैं, लेकिन टोटल 8 साल कैरियर। और स्टार्ट करके जो था ढोलक की जगह की घी वाली बाल्टी होती थी और हम हंसते थे, यकीन करें पप्पू फिर ऐसे इसते बाल्टी मरेंदा इते हकीकत कई बंदे इन मतलब गल उस्ताद टाइप बंदे इन डिठे है ना तो हैरान थे भैया यार बाल्टी की नहीं मरेंदा इस वक्त असा गावना कट्ठे गावना ते बाल्टी मारनी ते तगले सान सुनने शौक नाल। और बाबर भाई वीडियो नहीं बनाने दो उस टाइम बाल्टी दी नाल कंदा ही होंदा शर्म आंदा है ना बंदे ते बाबर असा आखा यार मतलब गल बाल्टी ते तू मार घने ढोलक ते आवा ढोले दा हाथ है असल चीज पे हां असल चीज ते आवा ते असल चीज ते आए भाई बाबर ते मतलब गल टुट गया हुन इथे सारे मतलब गल साहब ते पहुंच गया। अच्छा बाबर ये बताएं आप अभी शुमैल से भी कुछ पूछूंगा, ये आप तीनों से सवाल है कि स्पेशल आपसे क्योंकि आप पूरे सिस्टम को आप डायरेक्ट करते हैं प्रोड्यूस करते हैं कि ये असल मेरा जो 30 साल का कैरियर है शोबिज़ में इसमें सबसे मुश्किल काम घर वालों से इजाज़त लेना होता है, इसमें झिझक होती है, बड़ी घबराहट सी होती है। पहले लोग ये कहते हैं आज तो सारे सुपरस्टार बन गए हैं, यानी जिसको भी बात कर ली जाए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उनका स्टार मुझे पता है, चाहे वो शकरैन मुसखैलवी है, चाहे तनवीर भाई हैं, चाहे भी सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, और चाहे शराफत अली खान पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बहुत बड़ा सानिया हुआ और उनका दुख आज तक हम नहीं भूले। तो जितने भी सिंगर हैं उनका स्टार्ट हमने देखा है बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल कैरियर, लाला तौला खान सिगनवी का देख लिया जाए तो उनका कैरियर भी बड़ा मुश्किल था कि उनका वालिद साहब उनसे नाराज़ होते थे बिल्कुल कि लाला खुद बताती हैं। तो ये यकीनन ये चीज़ उम्र में आई है, तो क्या आपको भी ये तीनों को तकलीफें देखने को मिली, प्रेशर, और कैसे निकले उससे? इससे निकलना नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि जिस सराउंडिंग में जिस इलाके में हम रहते हैं ना यहाँ पर सभी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, वो जिस कौम नस्ल से भी उसको म्यूज़िक अच्छा लगता है, लेकिन उसको वो मानते बुरा है। ठीक हो गया। बेसिकली उसको आज भी तौले से खलवी को भी गालियाँ देने वाले मिल जाएंगे जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं। ये नहीं रुकता कि आपको कोई एक्सेप्ट करे। हाँ एक तबका होता है जो ज़हनी तौर पर भी आपको अप्रिशिएट करता है, लेकिन बहुत छोटा सा। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, मैं आपसे एग्री करता हूँ बात से, कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और यकीन करें कि माजी भुला के बंदे को आगे चलना होता है, और जब इंसान अल्लाह पाक के करम की वजह से कोई भी शोबा ले लें, आप जब आगे स्टार बन जाते हैं तो वही लोग आपके ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं, वही लोग आपकी गाड़ियों के दरवाजे खोल रहे होते हैं, वही लोग कह रहे होते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है, जो कल ये कह रहे होते हैं कि ये मेरा कुछ नहीं लगता, वही कह रहे होते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है। तो पहले तो आपको सलाम है कि आपने जो 8 साल ये जो चीज़ों से निकल के आप आए हैं अपनी बदन आपके तहत, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो आप जाते हैं शुमैल के पास, शुमैल खान बिल्कुल बड़ा क्यूट सा चेहरा है, बड़ा बच्चों की तरह है, और म्यूज़िक फैमिली घराने से आपका ताल्लुक है। बड़ा ये बताएं कि आपको ये फ़न जो है आपको तो विरसे में मिला, तो ये आपने अपने वालिद से सीखा, आपके उस्ताद कौन है ज़रा बताइएगा। जी मेरे वालिद से मैंने सीखा और जी वालिद से उस्ताद भी वही, सब कुछ उन्होंने सिखाया है। जी झिझक नहीं होती थी वालिद से सीखते हुए थोड़ा सा? मतलब कि उनको देख के सीखे ज़्यादा, जो बजा रहे होते थे वो तो एक बड़ा नाम है ना जी, तो तकरीबन मैंने देख के उनको सीखा है, और बताने वाला जो काम था वो बाद में। अच्छा ये बताएं, एक तो उस्ताद होता है वो भी मारने का हक रखता है, उस्ताद होता है ना, टीचर इज़ ऑलवेज टीचर, फिर उस्ताद भी हो, फिर वालिद भी हो, वालिद वैसे हक रखता है। तो कभी लगी इसमें, कभी कोई गुस्सा किया उन्होंने? म्यूज़िक के मामले में कभी नहीं किया, वैसे किया जी, वैसे तो होता है। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। और सुनने में आया कि आपको बड़ा अबूर है हारमोनियम पे, और आप कौन कौन सी चीज़ जो है वो आप प्ले कर लेते हैं, ज़रा बताइएगा। मैं हारमोनियम के अलावा बांसुरी प्ले कर लेता हूँ, कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ, गिटार कर लेते हैं, कीबोर्ड कर लेते हैं जी, बांसुरी और तबले वगैरह की भी समझ है। अच्छा, क्योंकि मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो आपके अंकल हैं मेरे ख्याल में बांसुरी पे, क्या नाम है, गुलजार
چاچو ہیں گلزار. چاچو ہے نا, چاچو گلزار بہت بڑا نام ہے سمین گلزار. تو ان کے گھرانے سے تو خیر ہر آرٹسٹ ہے ہر اس پہ اسپیشلی. تو سمین یہ جیسے آپ سن رہے ہیں تو آج یہ بڑا پیار دے رہے تھے کہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ آپ ہمارا جو ہے وہ انٹرویو لے رہے ہیں یا ہمارے بارے میں سمین کو بتا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ کہاں چشتی قوال اور کہاں یہ بچے کہ آج کل کے نوجوانوں میں بھی ہم بیٹھتے ہیں, یہاں بیٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسے بچے ہمیں رسپیکٹ کرتے ہیں. باقی سمین ہمیشہ وہی بندہ ترقی کرتا ہے جو اپنے ٹیچر کی اپنے استادوں کی قدر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا بابر یہ بتائیں, آپ کیونکہ پورے سسٹم کو لیڈ کرتے ہیں بابر 777 کو, تو آپ جتنے بھی میں نے آپ کے گیت سنے آپ پورے گروپ کے, آپ زیادہ جو فالو کرتے ہیں لالا تولا کو اور انڈیا کے بہت ساری آپ میوزک جو ہے چراتے ہیں, یہ کیا ہے, کیا اسپیشلی یوز کرتے ہیں؟ اصل سب کانٹیننٹ میں جو میوزک کی بنیاد ہے وہ انڈیا ہے. کچھ مانے نہ مانے وہ کہنے تو پتہ نہیں, بنیاد جو میوزک کی ہے شمیر خان وہ انڈیا ہے. اور لالا تو پھر لالا ہی ہوا. لالے کو تو جو نہیں کون مانتا, سا گلوکار ہے جو اس وقت جب کہیں آگے گزر گئے جس نے اس کو نہیں جانا. فوک میوزک کی بنیاد, فوک تو جب سٹارٹ ہوگا تو لالے کا تو نام سنہری لو ملے گا. لیجنڈ آف ورلڈ ہے جی. لالا جی کا 55 سال کا کیریئر ہے اور میرے خیال میں عروج ہی عروج ہے. اللہ پاک ان کی لمبی عمر کرے. اور لالے کو تو جو نہیں مانتا تو بات ہی ختم ہے. تو یہ بچے اسپیشلی سامعین آپ سنتے ہوں گے کہ لالا جی کی میوزک کو بہت پرفارم کرتے ہیں, ان کا میوزک لیتے ہیں, ان کے گیت گاتے ہیں. لیکن ان کے کبھی میں نے یہ چیک کیا ہے کہ لالے کے گیت کو آپ چینج نہیں کرتے. یہ بڑی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے زمین, یہ بڑی بات ہے. یہ دیکھیں نا کہ لالے کے گیت کو چینج کرنا, لالے کے میوزک کو چینج کرنا, یہ پھر مزے کی بات نہیں ہے. ان کے پسند کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, کہ یہ لالا کو پسند کرتے ہیں. اور لالا جی کے میوزک کو چینج کرنا تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں انڈیا کے میوزک کو چینج کر لیتے ہیں, بندہ کاری لیتا ہے. کبھی لالا جی سے ملنے کا موقع ملا آپ تینوں کو؟ عرفان جی بھائی پرویز لالن کے نہیں ملو؟ لالن میں حالت یاد ہے. لالا پرویز بھائی گراؤنڈ تے تساں تا ہر جگہ تے جو ہوندے ہو جی جی ماشاءاللہ. تے اتھے لالا جی گیسٹاں تے ٹورنامنٹ دا میچ وغیرہ کرکٹ دے میچ آئی لالا پرویز تے تون میں سڈا آئی بالکل پرویز لالن ملوا رہے ہیں. تو میں نال گھن گیا, لالن دے میں نال بیٹھا ہوں تا انہوں تعارف کروایا تساں تون تو جاننے ماشاءاللہ. بالکل صحیح. تے تصویر بنوائی اس نے لالے نال تے بڑا مزہ آیا. او یادگار ایک لمحہ اور تو آدھے میں الفاظ بھی یاد ہیں کہ تو آدھا ہے کہ میں تو کوئی جڑے ہاتھ بھی نہ دھوئے سانگ میں لالن ہاتھ لایا یار گل صحیح نہیں آ رہے. بچپن دی کہانی کو تھوڑی سرے کی کہ میلہ ہوندا ہے ہر گھر دے نال. ہاں میلہ منڈی, میلہ منڈی کرکٹ کھیلتے ہوتے تھے. تے کرکٹ کھیلتے ہوتے ہیں تو لڑکن پتہ ہوندا ہے جنے تھوڑا ہو کہ یہ آئیڈیل کون ہے یا وغیرہ وغیرہ. تا میں کسی لڑکے آکھیا کہ تو خیر نہیں گزرے ہیں. میں کرکٹ چھوڑ کے مالک آیا کرکٹ, لیکن جس ٹائم میں روڈ تے آیا جس میں لگے میں گزرے ہیں تو میں خالی گڈی نظر آئی لگا. واہ میں آئی تو نہیں ڈٹھا بھائی پرویز لالن نہ ہے بہت مطلب لالن بہت بڑا فین ہے. ایسا تو ہاں بھی کوشش کرنا یہ بہت بڑا فین ہے, لیکن اس حالت تک لالن ڈٹھا ہی کون. اگر آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ پاک نے کرم کیا تو تھوڑے عرصے میں اگر لالا جی کے ساتھ بٹھا دیا جائے, لالا جی بیٹھے ہوں اور آپ پرفارم کر رہے ہوں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ بہت اچھا لالا بہت اچھا لگ سی. ٹھیک ہے, ساری ایک خواہش ہے, زندگی دی خواہش ہے. زندگی دی خواہش. سامعین ان قریب انشاءاللہ بابر 777 کو آپ لالا جی کے ساتھ سنیں گے. لالا جی بیٹھے ہوں گے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہی بہت بڑی بات ہے. تو وہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے ہم گنگنا رہے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کی خواہش پوری کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, لائیو پہ آپ بہت زیادہ چلتے ہیں, آپ کے بڑے یعنی چینلز ہیں, تو آپ کی جو ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, جو آج کل جو اسپیشل میڈیا پہ بہت ضروری ہے, تو آپ کے جو کتنے وہ ہیں ویورز ہیں, وہ تھوڑا سا وہ ڈیٹیل بتائیے گا جو سامعین سننا چاہتے ہیں. ڈیٹیل تو کلیکٹ کرنا مشکل ہے. یعنی کتنے فالوورز ہیں آپ کے؟ 2 اکاؤنٹس ہیں, 2 اکاؤنٹ پہ کوئی ہے 60,000 بندہ. 60,000 2 اکاؤنٹوں پہ. 2 اکاؤنٹ پہ. ٹھیک ہے. تو اس کا کمپیئر آپ کسی بھی سنگر سے کر سکتے ہیں. 60,000 فالوور ہے. ہاں. اور ایک اور بتائیں کہ آپ کوئی بھی جب گیت گاتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں تینوں, تو
آپ کے کتنے ٹائم میں کتنے وقت میں کتنے لائکس آ جاتے ہیں, کتنے کمنٹس آ جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا آئیڈیا کوئی ہوتا ہے؟ آئیڈیا بھی میں آپ کو پچھلے 28 دن کا ڈیٹا دوں تو شمیر خان صرف 15,000 کمنٹس ہے. جی سامعین, صرف 18 دنوں کا ان کے 28 دنوں میں 15,000 ان کے کمنٹس سے. یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کا پیار ہے. کوئی بھی, ہم کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پیار کے بغیر. آپ کی محبت, آپ کا لائک کرنا, آپ کا کمنٹ دینا. ہاں حوصلہ افزائی کریں, غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوتی ہیں, ان سے بھی ہوں گی. غلطیاں کر کے انسان سیکھتا ہے. حوصلہ دیا کریں, پہلے بھی دیتے ہیں, بہت زیادہ ان کی فین فالوئنگ ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کو مختلف آپ بتایا کریں, ان کو رائے دیا کریں, اور سب سے بڑی بات ان کو اپنی طرف بلایا کریں. ایک اور آپ کو اچھی نیوز دے دیتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ آج ہم ایک نئے سٹائل میں آ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بالکل نئے ٹچ میں ملیں گے. ہم آپ کو پروگرام کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے, ہم آپ کو مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے, آؤٹ ڈور بھی دیکھیں گے, انڈور بھی دیکھیں گے, بہت کچھ دیکھیں گے. جو آپ کی خواہشیں چل رہی ہیں کہ آپ بابر 777 کو ایک نئے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے. تو بابر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. شمیل, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ میوزک کے علاوہ؟ اس کے علاوہ میں جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں؟ پاکستان اٹامک انرجی میں وہ جاب کرتے ہیں. جی, زبردست. وہ بھی میوزک سے ریلیٹڈ جاب ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایز اے میوزک ٹیچر ہوں. وہاں پہ جی شمیل جی میوزک ٹیچر ہیں اٹامک میں, وہ جاب کرتے ہیں. بابر آپ کیا کرتے ہیں میوزک کے علاوہ؟ صرف میوزک. ٹھیک ہو گیا. پپو برا تساں کی کریں دے, اس علاوہ نوکری شوکری کریں دے ہو؟ بالکل اللہ نوکری کریں دے. ماشاءاللہ, پتہ لگے کوئی کمپنی چوک ہے؟ کمپنی اچھی جی کمپنی ہے ساری, مطلب کمپنی کیا نام ہے کمپنی کا؟ جو کمپنی ہے. اچھا, جی اور جیسا تو سارا دن اس پہ کام کرتے ہیں؟ سارا دن سے رات کو میوزک کیا؟ رات کی میوزک, رات میوزک کی انجوائے تنیت جو انجوائے. ایک اور مزے کا سوال سامعین, مجھے پتہ ہے آپ پوچھنا چاہیں گے کچھ. پپو برا شادی کی تھی؟ بالکل لالا کی تھی, پسند کی تھی. کتنے بچے؟ لالا 2 بچے میرے, میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 9 سال دا, اذان نام ہے. اذان نام ہے. جی سامعین, پپو بھائی جو ہے شادی کر چکے ہیں, کہ 2 بچے ہیں, اور ایک بیٹی ایک بیٹا ہے. اذان نام ہے بیٹے کا. بابر شہزاد 777 کے بانی, آپ کی شادی ہوئی؟ ویٹنگ لسٹ ہے. اوہ ویٹنگ لسٹ ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی, اور خواہش ہے انشاءاللہ عنقریب ان کی شادی پہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی شادی پہ ان کو گانے نہیں دیں گے, وہ اور سنگر آئے گا. جی شمیل, آپ بتائیں اس عمر میں شادی؟ نہیں جی. اتنا پریشان ہو کے کیوں کہا؟ ویٹنگ لسٹ ہے. آپ کے تو ابھی 4-5 سال خیر ہے. شمیل کی بھی شادی نہیں ہوئی. شمیل بھی ابھی چھوٹا ہے, 2-4 سال نہ بھی ہو, بعد میں مجھ پہ غصہ بھی کر جائے کوئی بات نہیں, لیکن ابھی اس کی عمر ہے. تو سامعین, اس میں یہ بھی نظر آیا کہ ابھی 2 جو ہیں وہ شادی انہوں نے کرنی ہے, ایک نے شادی کر لی ہے. اور ایک اور بتائیں, یہ تو ہارمونیم ہو گیا بابر, یہ ہو گیا ڈھولک ہو گئی, بہت ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں. یہ نئی چیز میں دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے اور یہ کہاں سے آپ نے اس کو دیکھا, اور یہ اس کا تھوڑا بتائیے گا. اس کا آئیڈیا جو ہے وہ سارا کا سارا شمیر خان نے دیا تھا. یہ کلیپ باکس سے کہتے ہیں, اور انگلش ویسٹرن انسٹرومنٹ ہے. ہم نے ٹرائی کیا ہے اس کو فوک میں, اور اچھا رزلٹ آیا ہے. بقایا ڈیٹیل شمیر اس کا تھوڑا بتائیے گا, یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہماری جی, یہ کلیپ باکس ہے. ٹھیک ہے, کلیپ باکس کہتے ہیں. یہ یوز ہوتا ہے پاپ سنگنگ میں یا پھر ویسٹرن سنگنگ میں. تو وہاں پہ میں دیکھتا تھا کہ بہت اچھے اچھے آرٹسٹ بجا رہے ہوتے تھے, پرفارم کر رہے ہوتے تھے اس کے ساتھ. صحیح ہے. تو میرے ذہن میں ایک دفعہ آیا بابر بھائی کا, کیونکہ ہاتھ بہت اچھا ہے ریدم کے معاملے میں. صحیح بات. میں نے کہا آپ اسے ٹرائی کریں. آئیڈیا پسند آیا تو انہوں نے دیا. یہ سرگودا ڈویژن میں شاید ہم ہی یوز کر رہے ہیں. اس کا نام کیا بتایا؟ کلیپ باکس. کلیپ باکس. جی سامعین, یہ کلیپ باکس ہے, اور یہ سرگودا ڈویژن میں پہلی دفعہ یہ گروپ لے کے آئے بابر 777. سامعین, تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آپ بور ہو رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں جب یہ گروپ سامنے بیٹھا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سنا جائے, تو کیوں نہ ان سے کوئی چیز, ان کی فیوریٹ چیز سنی جائے. تو بابر بیٹا, پپو بیٹا, شمیل بیٹا, کوئی کلاس کی چیز سنا دیں جو آپ کی ہٹ چلے. ہٹ تو آپ کے سارے گانے ہیں, جو آپ کا سب سے زیادہ ہٹ چیز ہے وہ ذرا سنائیں. بسم اللہ. جی سامعین سنتے ہیں. میری منتوں میں میری جنتوں میں تیرا تیرا شمار ہے. میری راتوں میں میری راتوں میں تیرا تیرا شمار ہے. ملک ملک میں تیرے لیے ہوں ملک میں. میری منتوں
بابر 777 کے 3 آرٹسٹ، ادھر بھی 777 ہے اور ادھر بھی 3 آرٹسٹ ہیں، عرفان پپو، بابر شہزاد خان اور شمیر خان۔ بابر یہ بتائیے گا کہ آپ کے کو اپنے جو گیت ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ بڑی اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں تینوں لوگ، تو کوئی کون سے گیت ابھی آ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کیا پلان ہے؟ یہ پروسیس تو چلتا رہتا ہے کہ ایک میوزک دماغ میں چلتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ جلد اپڈیٹ ہوگی کوئی نہ کوئی۔ شمیر خان کا کچھ دنوں پہلے ریلیز ہوا ہے ایک گیت، اچھا، بہت پیارا سا وقت خیر پروڈکشن سے، اپنے چینل ہے ہمارا، اپنا چینل ہے آپ کا؟ اچھا، وہاں پہ ریلیز کیا ہے۔ سمیں انشاءاللہ شمیر کا بتخیر پروڈکشن پہ ان کا اپنا چینل ہے، اس پہ ایک گانا آ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ بابر 777 کا بھی آپ گانا سنیں گے، اچھا میوزک سنیں گے، اچھی شاعری سنیں گے، تو سامعین بڑا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، بڑا پیار کرتے ہیں۔ کوئی گلے شکوے ایسے جو سامعین سے کبھی کمنٹس کی صورت میں کبھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی۔ پچھلے دنوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 28 دنوں میں 15,000 کمنٹ تھے اور کمنٹ میں ڈیلیٹ بھی نہیں کرتا۔ صحیح بات۔ 15,000 میں سے کوئی 6 یا 7 کمنٹ ایسے تھے جو برے نہیں تھے، ویسے مذاق والے تھے، مذاق والے تھے، فری۔ 15,000 میں صرف 6 یا 7 کبھی ایسے نہیں۔ سمیر یہ بہت بڑی بات ہے۔ سمیر یہاں پہ میں تمام سننے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھو ہم نے نوجوانوں کو اچھی طرف لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، میوزک اچھا شعبہ ہے، بہت اچھا شعبہ ہے، لیکن کم از کم جو دوسرے غلط چیزوں میں چلے جاتے ہیں ہمارے نوجوان، ان کو ہم نے بچانا ہے، ان کو گراؤنڈوں میں لے کے آنا ہے، ان شعبے میں لے کے آنا ہے، اچھے کاموں میں لے کے آنا ہے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ آپ اور ہم جو ہے نا بڑے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو تبھی یہ آگے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو پروموٹ کرنا ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک ایک چیز اسپیشل چیز ہوتی ہے، ان کو پرفارم کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ آپ نے کہاں کہاں پروگرام کیے ہیں ابھی تک، کدھر سنا ہے، ملتان تک گئے ہیں آپ، تو کہاں کہاں گئے ہیں؟ وہ تو آڈینس میں پیار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چاہتی ہے۔ کون کون سے علاقوں میں گئے ہیں آپ؟ مظفر گڑھ گئے ہیں، اس کے علاوہ ملتان بھی گئے ہیں، میرے ملتان گئے ہیں، صحیح ہے، میاں والی تو بہت کیے آپ نے پروگرام۔ بس کون سا پروگرام جو اسپیشلی آپ کو بہت مزہ آیا پروگرام کر کے؟ وہ ہمارا ایونٹ نہیں تھا، جو ہمیں پہلی ہماری ویڈیو تھی سب سے پہلی، وہ ایسا تھا کہ ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے شادیوں میں بیٹھے تھے، تو ایک سنگر آیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہمیں زبردستی بٹھا دیا گیا، تو وہاں پہ ہم نے جو پرفارم کیا تھا وہ پہلی ہماری ویڈیو تھی، پہلی ویڈیو، اور 8.5 لاکھ بندہ دیکھ گیا، تو وہ دل میں اتری ہوئی۔ اچھا، وہ اسپیشلی جو ہے سامعین میرے خیال میں، کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے، ہم نے پروگرام کو کلوز بھی کرنا ہے، اور اس طرح کے سلسلے چلتے رہیں گے، آپ کو ملتے رہیں گے، ہم آپ سے دور نہیں ہو سکتے، آپ ہم سے دور نہیں ہو سکتے، تو کیوں نہ ایک اور ان سے اچھا گیت سن لیا جائے، اور کیونکہ وقت بڑا کم ہے، تو بابر بیٹا، شمیر بیٹا، عرفان پپو بیٹا اچھی سی ٹچ سنا رہے ہیں، اور آپ بھی آج گا نہیں رہے، آپ ساتھ جو ہے کچھ سنائیں گے، ہمارے سامنے سننا چاہتے ہیں پپو کو بھی۔ ہمارے میوزک کی کچھ ایسی سائڈنگ ہوتی ہے چاچو کہ بہت سارے گیت ہیں جو انڈین ہیں، ان کو شمیل کور کر سکتا ہے، صحیح بات، وہ شمیل اور میں کور کرتے ہیں، بعض ہیں جو سرائکی لوکل فوک، وہ جب سیٹنگ بناتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کن دو کے لیے بیسٹ رہے گا، تو ابھی یہ جو فوک گیت ہے سارا دن یہ پپو اور میں، عرفان اور میں پرفارم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا میں سامعین آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ بابر کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ بابر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسے میوزک ہوتے ہیں جو شمائل اور بابر پرفارم کرتے ہیں، ووکل میچنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے فوک میں ہوتے ہیں، انڈیا گیت ہوتے ہیں جو بابر اور عرفان پپو آپس میں میچنگ کرتے ہیں، کوئی ایسے گیت بھی ہوتے ہیں تینوں پرفارم کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ٹچ ہے کہ یہ ایک 1 in 1 نہیں ہے، 2 in 1 نہیں ہے، 3 in 1 ہے، تو زبردست ہے جی، پلیز کدلا سے سانول وطنا تے قدم کسی سے کہ جدائی دا کدلا دل دل ویسے اپنی نو قدم کسی اہر سے کمائی دا کدلا سے سانول وطنا تے قدم کسی سے کہ جدائی دا کدلا دل دل ویسے اپنی نو قدم کسی اہر سے کمائی دا تین واسطہ نہیں رب سائیں دا کوئی بوٹا بن تنہائی دا رنگ چھپ چھپ رونا
पप्पू छुपे रुस्तम है सामने, ये देखें। अच्छा बाबर, क्योंकि आप लाइव बैठे हैं, शुमैल भी लाइव बैठे हैं, अरफान पप्पू भी लाइव बैठे हैं, तो अरफान पप्पू आप सामीन की तरफ आंखें करके उनका किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे, थोड़ा सा उनको ज़रा बात करें सामीन से, सराइकी में बात करें आप। लगा परवेज़ गल है भाई सामीन सानू बहुत मतलब गल दे चानन ये दिन सारे जो चैनल चलते पे बाबर 777 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ एक बाबर 707 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਤਾਂ मैं भी इधर आना ਤਾਂ बड़े सन लाइक करे तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा इन्हां दा करे ना कि सानू मतलब गल दे लाइक करे ने और असां मैं बड़ा शुक्रगुजार हां। जी सामीन, अरफान पप्पू आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप किसान मंद हैं, कि आप हमें सुनते हैं और इंशाल्लाह आपका प्यार रात आपके साथ है। जी बाबर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, बहुत कुछ हैं आप। अल्लाह ताला ने आपको बहुत टैलेंट दिया, अल्लाह ताला आपको नजरबाज से बचाए। बाबर 777 के आप CEO भी हैं, MD भी हैं, तो आप सामीन को क्या आज जो माहौल बनना है इसके हवाले से जो प्यार देते हैं उनको क्या कहेंगे? अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। आपके कमेंट्स तकरीबन मैं सारे ही पढ़ता हूँ, ख़ासकर KPK से जो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इंडियन म्यूज़िक पे, तो मैं कभी कभी हैरान भी हो जाता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुमैल, तो सामीन अब शुमैल आप सामीन आपको सुन रहे हैं तो आप उनका किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे और क्या कहना चाहेंगे अभी सामीन? हमें बहुत खुशी होती है कि सामीन हमें सुनते हैं, हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और प्रमोट करते हैं, इस बात का हम शुक्रगुजार हैं। जी सामीन, ये थे बाबर 777 के ग्रुप के तीनों स्टार, दरख्शा सितारे हैं और एक वो जो होता है ना कि फूल जो होता है जो खिल रहा होता है, ये खिलता फूल है और अभी इनकी खुशबू हम ऐसा ऐसा ले रहे हैं और जब फूल से सामीन जब पूरा खिलता है तो फिर उसका जो है खुशबू की अपनी मज़ा होता है। तो इंशाल्लाह इनका इंतज़ार करेंगे ये पूरे खिलने का और हमारा काम है, आपका काम है इस इन गुलदस्तों को, इन फूलों को पानी देना, इनको प्यार देना ताकि और खिलें। तो ये ज़बरदस्त ग्रुप है, इनको हमें प्रमोट करना चाहिए और ऐसे जितने भी नौजवान हैं, जितने भी ग्रुप हैं, हम सब के लिए दुआ को हैं। बाकी रह गया चाहे फोक की बात है, चाहे पॉप हो गया, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, हम सबको सलाम पेश करते हैं। जितने भी सीनियर हैं हम उसको सलाम प्यार करते हैं। हाँ, इस सामीन के जिसमें मैं यकीनन हमारे आर्टिस्ट जो हैं बड़े बड़े नाम जो है, जिसमें यासिर मेरे छोटे भाइयों की तरह है, इसके अलावा आमिर नियाजी है मेरे छोटे भाइयों की तरह है, तनवीर अंजम है जो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, ज़ीशान शानी मेरे बच्चों की तरह है, इस तरह जितनी भी लैन है, बड़ी सकलैन मेरा भतीजा भी है, भांजा भी है, यकीनन मुझे सुन रहे होंगे। तो मेरी आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों को, ये जूनियर हैं, आप पहले भी प्यार देते हैं, आगे से बहुत ज़्यादा प्यार दें। हम अनकरीब इंशाल्लाह आपके पास आ रहे हैं, आपके मेहमान बनेंगे और हमें ये पता है कि आप किस तरह मेहमान नवाज़ों को प्यार देते हैं। हम सबके पास आएंगे, हम ज़रूर चाहेंगे जी इनके पास जाएंगे, सीखने का मौका मिलेगा, कुछ हम सुनाएंगे, कुछ आप सुनाएंगे। तो आखिर में सामीन हम क्लोजिंग करते हैं खूबसूरत गीत पे, एक गीत सुनाएं उस पर फिर क्लोजिंग करते हैं। सामीन एक गीत सुनते हैं, क्लोजिंग करेंगे, कोई अच्छा सा कोई टाइम दें और फिर क्लोजिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे बेटो आपका भी, आपका जब आपने बड़ा कीमती वक्त से बात निकाला। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। सामीन एक दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आपका एंकर, आपका होस्ट मोहम्मद परवेज़ खान, कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लव यू हो गया, सलाम पूरे पाकिस्तान को, सलाम बाहर के ओवरसीज़ को, जिधर जिधर से भी आप बैठे हैं, कोई भी सूबा है हमारा अपना सूबा है, पूरा पाकिस्तान है, तमाम को सलाम। खुदा हाफिज़। बाबर 777 की जानिब से खुदा हाफिज़। लव यू।